السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسفزئی چینل کو۔ دوستو آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں وہ بڑا افسوسناک ہے اور انتہائی دردناک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے کو ایک نیوز ملی کہ مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما کو مانسیرا انٹرچینج کے پاس لوگوں نے گاڑی روک کر ان کی گاڑی کو روکا اور ان کو باہر نکالا اور 2 بیٹوں سمیت ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج کی ویڈیو ہم اس پہ بنا رہے ہیں۔ تو دوستو مولانا صاحب جو ہے نا وہ مانسیرا جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں ان کو چند اوباش لوگوں نے ان کو ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری، اور یہ بتایا جا رہا ہے، ذرائع ابلاغ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا اور نقاب پوش لوگ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ماسک ٹائپ کا پہنا ہوا تھا انہوں نے مفتی صاحب کو باہر نکالا گاڑی سے، اور پھر مفتی صاحب کو جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر نشر کیا۔ اس سے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ والدین نے تربیت کی ہوتی ہے، نہ معاشرے میں ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے، نہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا ذرا سا لحاظ نہیں رکھا کہ وہ ایک سفید ریش ایک عالم بعمل ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ وہ ایک سفید ریش انسان ہے اور سفید ریش بزرگ ہیں، اور ان کا آپ کو احترام کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے باپ کی عمر کے ہیں اور آپ کے باپ کی عمر سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو، آپ کا اختلاف سر آنکھوں پر، آپ اس شخص کو یا اس شخصیت کو آپ بلائیں، اس کو دعوت دیں، آپ کا اختلاف اس وقت حل ہو جائے گا۔ آپ اس کو ایک اسٹیج پر بٹھائیں، بیچ میں جو ہے نا منصفین حضرات کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ اپنے اعتراض کو شیئر کریں کہ ہمیں آپ سے یہ اعتراض ہے، ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے اور ہمیں آپ سے یہ دکھ ہے، کیا آپ اس چیز کو ہم سے دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ایک سمپل سا جو ہے نا حل ہے کسی سے اختلاف کا، اور اس کا حل یہ ہے۔ کسی سے اختلاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو روڈ پر جاتے ہوئے سفر کے دوران آپ جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے روکیں اور اس کے ساتھ پھر وہی اشر نشر کریں جو مفتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ہرگز کسی اس میں پڑھے لکھے طبقے میں یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ جاہل لوگوں کی انتہا اس حد تک ہے کہ جو محسنین امت ہے، علماء کرام جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ انبیاء کرام کا اب آنا نہیں ہے، تو جب تک انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہوا ہے تو انبیاء کرام کے دین کو اور ان کے جو علم ہے اور انہوں نے جو لایا ہے، اللہ نے جو ان کو بتایا، اس کو وہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ علماء کرام آپ کے آخرت کے ذمہ دار ہیں، آپ کے آخرت یعنی آپ کے جنت اور جہنم کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں۔ تو کسی بھی طبقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی طرح کے لوگوں میں اگر اپنے محسنین کا اس طرح اکرام ہو جس طرح مفتی صاحب انہوں نے کیا ہے، تو وہ ملک اور معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ معذرت کے ساتھ وہ ملک اور معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے محسنین کو سب سے پہلے پہچانا نہیں۔ یہ تو سب سے بڑی غلطی ان کی۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے محسنین سے اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک کا، بڑے بڑے علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، آپ کو اگر اپنے محسنین سے یا اپنے بڑوں سے اختلاف ہو تو آپ اس کو ایک اسٹیج پر لائیں اور اپنے اختلافات کو سامنے رکھیں، آپ کے اختلافات حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ 2-3 باتیں کریں، ان کے سامنے اعتراض رکھیں کہ ہمیں آپ سے یہ تکلیف ہے، اور وہ آپ کو اپنے اختلافات جو آپ کے ہیں وہ اس کو دور کر دیں گے۔ تو لوگ جو اپنے اختلافات کو اس طرح حل کرتے ہیں جو مفتی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو ایسے لوگ کبھی نہیں ترقی پا سکتے۔ اس طرح باریش اور سفید ریش انسان کو آپ اس طرح کہ خود ان کی اتنی بیماریاں ہیں اور خود وہ کس حالت میں ہے، کن بیماریوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور آپ ان کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عمر میں آپ ان کے لیے ڈھال بن جاتے، جو مخالفین ان کے جو بھی ہیں، آپ ان کے لیے ڈھال بن جاتے اور ان کی طرفداری کرتے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے
اور ان لوگوں کے اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، جس طرح انہوں نے اس طرح مفتی صاحب کو بنایا ہے، مفتی صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان لوگوں کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب حالت بیماری میں ہے، یعنی اس کو اس کندھے پر، یہ جو الٹے ہاتھ کا کندھا ہے، اس پر سخت چوٹیں آئی ہے۔ تو یہ تو وہ بیماری ہے جو مطلب وہ نشانات ہے جو انہوں نے دکھایا ہے، آن دا کیمرہ آن ریکارڈ دکھایا ہے انہوں نے کہ بھئی مجھے یہ تکالیف ہے۔ یہ لوگوں نے تصویریں لی ہیں اس کی جب وہ ہاسپٹل میں تھے، اور دوسری تصویریں ان کی عظمت کو، ان کی پنجگانہ فرائض کو ادائیگی کے جو ہے اہتمام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی ہے ہمارے اکابر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی نصیب فرمائے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کیمرے میں، جو اسکرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تصاویر ہیں ان کی، انہوں نے اس حالت میں بھی اور اس سخت تکلیف کی حالت میں، کیونکہ نماز کو نہیں چھوڑا، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے الا یہ کہ انسان کو موت آ جائے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اگر اتنی وسعت ہو کہ وہ آنکھوں کے پلکوں سے بھی نماز کے اشارے اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس تک وہ نماز کی ادائیگی کو لازم اور فرض اور ضروری سمجھے۔ تو ہم حکومت سے وقت سے اتنی اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی صحت کو جلد سے جلد صحت یابی میں تبدیل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے